اچھا، کچھ خاموش علامات بھی ہوتی ہیں، یہ تو وہ ہے نا کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، مطلب دیکھنے میں آتا ہے کہ جی پیٹ میں کچھ ہو گیا یا وامٹ ہو گئی یا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بالکل سائلنٹ، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سائلنٹلی سم ٹائمز پتہ بھی نہیں چلتا، اور ڈائبیٹکس میں تو اسپیشلی بالکل سائلنٹلی ہارٹ ڈیزیز ہاں جی بالکل. کرتی ہے آپ کو. ڈائبٹیز میں ہارٹ ڈیزیز کا سائلنٹ ہو جانا یہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن میں سے ہے، کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے وہ جسم کا، جیسے پہلے پروگرامز میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ جسم کا کوئی حصہ چھوڑتی نہیں ہے جس پہ اثر انداز ہو، جن میں اعصاب جو ہے وہ خاص طور پر امپورٹنٹ ہے. جن پیشنٹس کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں میں چونٹیوں کی احساسات آنا کہ چونٹیاں چل رہی ہیں، یا چلتے ہوئے پاؤں سے جوتے کا اتر جانا، پتہ نہ لگنا، ٹھنڈا گرم کا پتہ نہ لگنا، ایسی علامات ہوں تو ان کے ساتھ ان کی دوسری نروز جو دل کو سپلائی کرتی ہیں، یا جو ان کے معدے کو سپلائی کرتی ہیں، یا جو مثانے کو سپلائی کرتی ہیں، یعنی اندرونی اعضاء کو سپلائی کرنے والی نروز، یہ اگر انوالو ہو جائیں تو ایسے مریضوں میں وہ احساسات بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو وہ علامات کا احساس ختم ہو جاتا ہے جو دل کی انوالومنٹ کے ساتھ یا دل کے مرض کے ساتھ آتی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو جن علامات کا میں نے ذکر کیا، یہ اس ڈائبیٹک پیشنٹ میں جس کی نروز خراب ہو چکی ہیں اس کو یہ علامات محسوس ہی نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ان کو ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور یا ایسی علامات آتی ہیں جو بہت ویگ ہوتی ہیں، جس کو مریض ویسے ہی اگنور کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کچھ ہیوی کھا لیا اس وجہ سے مجھے ہارٹ بن کیا. فار ایگزامپل خاموش، یا تو خاموش علامات کا مطلب ہے بالکل خاموش، بالکل ہی پتہ نہیں چلا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس کے بعد مریض کوئی 2-3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر حفظ ما تقدم کے طور پر اس کا ایک ECG کروا لے گا تو اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو وہ مریض کو پتہ نہیں ہوتا. یا ایک تو یہ صورتحال ہے جو کہ بہت خطرناک ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ مریض کو بہت کوئی ویگ علامت آ جائے گی، جس طرح مریض کو ہارٹ برن ہوگا، جلن سی محسوس ہوگی، معدے میں جلن ہوگی، اور کھٹے ڈکار کا آنا، اور یا ویگ سی کوئی پین ہوگی، آڈ سی پین، یا کچھ بھی نہیں ہے تو کمزوری محسوس، جسم میں ایک دم سے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا سانس کا پھول جانا بغیر کوئی ایکسرسائز نہیں کی، کچھ چلے پھرے نہیں ہیں اور سانس خراب ہو رہا ہے. تو مریض ان چیزوں کو یوزلی اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے ہیوی کھا لیا تھا، یا ویسے ہی جو ہے نا مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، یا بڑھاپے کی علامت ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے. تو اس چیزوں کو اگنور، یہ اصل میں سم ٹائمز ہارٹ اٹیک کی علامات ہوتی ہیں. لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی علامت آتی ہے، جس طرح سانس کا پھولنا، پاؤں کا سوج جانا. اور یہ جو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، کیا یہ بھی کوئی ریزن ہے ہارٹ ڈیزیز کی؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا ہارٹ اٹیک میں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا دل کا کمزور ہو جانا ہو جاتا ہے، یہ ایک کاز ہے آپ یہ کہہ لیں ہارٹ ڈیزیز کا. تو دل کی دھڑکن اگر کسی کی تیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے اگر وہ ڈائبیٹک ہے، یا کوئی اور دل کے امراض کے جو رسک فیکٹرز ہیں ان میں سے، جس طرح ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہائی ہے، موٹاپا ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ایسے رسک فیکٹرز موجود ہیں. اور پھر مریض کہتا ہے میری بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تو اس کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس کے دل انوالو ہو رہا ہے، اس کو ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہو رہی ہے.